السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ شب قدر کی فضیلت اور اہمیت۔ محترم ناظرین، اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان کا یہ مبارک محترم مہینہ اور اس مہینے کا آخری عشرہ اور اس میں طاق راتیں اور ان میں شب قدر رحمت، مغفرت اور بخشش کے طور پر اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ یہ آخری عشرہ یعنی آخر کے 10 دن پورے رمضان کا نچوڑ ہے۔ اللہ نے اس آخری عشرے کو ایسی خصوصیات اور فضائل سے نوازا ہے، سارے سال پھر ایسے ایام دوبارہ آنے والے نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کو رمضان کے بابرکت مہینے سے نواز کر موقع دیتے ہوئے عبادت کے ذریعے اپنے رب کو مطیع و فرما بردار بنانے کا ایک اللہ نے موقع دیا تھا، اپنے رب سے تعلق جوڑنے کا، اپنے رب سے مغفرت کی درخواست کرنے کا، خود کو جہنم کی آگ سے آزاد کرا لینے کا اللہ نے ایک موقع دیا تھا۔ چنانچہ رمضان کے مہینے کا ہر لمحہ مسلمانوں کے لیے مبارک ہے، قیمتی وقت ہے۔ رمضان کے مہینے میں ایک سنت اور نفل کا ثواب فرض کے برابر، ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ملتا ہے۔ رمضان ہی کی مبارک راتوں میں تراویح جیسی عبادات کا سنہرا موقع ملتا ہے۔ یہ تو رمضان کا پورا مہینہ دوسرے مہینوں کے مقابلے میں ممتاز ہے، خصوصی مقام رکھتا ہے، لیکن رمضان کے آخری 10 دن اس کے فضائل اور تھوڑے زیادہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں عبادات، شب بیداری، ذکر و فکر میں زیادہ وقت لگاتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لم یجتہد فی غیرہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اتنا مجاہدہ کیا کرتے تھے جتنا دوسرے دنوں میں نہیں کرتے تھے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، 2780 نمبر کی۔ ابن ماجہ میں بھی یہ روایت ہے، صحیح ابن خزیمہ میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی یہ روایت ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اخیر عشرے میں خوب عبادت کرتے تھے۔ اور ایک حدیث ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر احیا اللیل وایقظ اہلہ وجد وشد المیزز۔ جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر بیدار رہتے، اپنی کمر کس لیتے، خوب جم کر عبادت کرتے اور گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، 2780 نمبر کی۔ شعب الایمان بیہقی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، حدیث ہے 3470 پر 1 نمبر کی۔ راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنے کا معمول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہمیشہ رہا، لیکن رمضان میں آپ بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے۔ دوسرا خاص عمل یہ ہے، گھر والوں کو بھی جگاتے تھے عبادت کے لیے۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو سارا سال ہی جگایا کرتے تھے، لیکن رمضان میں خصوصیت کے ساتھ جگانے کا ذکر حدیث کے اندر پایا جاتا ہے۔ رمضان کے آخری عشرے کی سب سے اہم فضیلت اور خصوصیت یہ ہے، رمضان کے آخر 10 دنوں میں ایک ایسی رات پائی جاتی ہے جس کو شب قدر کہتے ہیں۔ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ اس کی فضیلت ہے۔ اسی رات میں قرآن مجید جیسا انمول تحفہ اللہ نے دنیا پر اتارا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رات کی فضیلت میں پوری سورۃ القدر نازل فرمائی، اور اللہ نے اس سورت کے اندر بڑے عجیب انداز میں امت کو سمجھایا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں معلوم بھی ہے شب قدر کیا چیز؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بڑھ کر ہے۔
تمہیں معلوم ہے شب قدر میں کیا ہوتا ہے؟ شب قدر میں فرشتے اترتے ہیں، روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں۔ یہ رات سراپا سلامتی کی رات ہوتی ہے، پوری رات فرشتوں کی طرف سے مومنین پر سلام ہوتا رہتا ہے۔ چنانچہ شب قدر کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ اہم بتایا گیا۔ اسی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے قرآن جیسی مقدس کتاب کو جب اللہ نے شب قدر میں اتارا ہے تو آپ اندازہ کریں یہ رات کتنی بڑی رات ہوگی۔ شب قدر کو لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے، یہ قدر والی رات ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، تعظیم والی رات ہے۔ اس کی جو خصوصیتیں ہیں، اس کی جو فضیلتیں ہیں، اس بنا پر اس کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ اس رات جاگ کر عبادت کرنا، اس رات کی اہمیت کو پہچان کر اللہ سے دعائیں مانگنا، اس لیے اس کو قدر والی رات کہتے ہیں۔ ساری دنیا اس کی طلب میں لگ جاتی ہے کہ شب قدر کی عبادت ہمیں مل جائے۔ حقیقت یہ ہے اللہ نے یہ رات صرف اس امت کو دی ہے، پچھلی امتوں کو اللہ نے یہ رات نہیں دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے پچھلی امتوں کے عبادت کرنے والوں کا ذکر فرمایا۔ ان کی عمریں بڑی لمبی لمبی ہوتی تھی۔ خود قرآن میں ہے نوح علیہ السلام کے بارے میں فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال۔ ان کے علاوہ اور امتوں کے لوگوں کی عمریں بھی بڑی لمبی لمبی ہوتی تھی۔ کسی کی عمر 500 سال، کسی کی عمر 700 سال، کسی کی عمر 1000 سال۔ جب صحابہ کرام کے سامنے پچھلی امتوں کے عمروں کا ذکر آیا، اتنی لمبی لمبی عمر میں وہ اتنی لمبی لمبی عبادت وہ لوگ کیا کرتے تھے، تو صحابہ کرام کو رشک آیا ہم ان کے برابر ہی ہونا چاہیں عبادت میں، ثواب میں، تو ناممکن۔ انہوں نے اللہ کی رحمتوں سے اپنے دامن بھر لیے، ساری عمر عبادت میں گزار دی۔ ان کی نمازوں کی تعداد زیادہ ہو گئی، روزوں کی تعداد زیادہ ہو گئی، ذکر و تسبیح کی تعداد زیادہ ہو گئی۔ ہماری عمریں کم، ہم کتنی بھی عبادت کر لیں ان کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ جن کی عمریں لمبی ہوئی کیا ہم ان سے پیچھے رہ جائیں گے؟ صحابہ کرام کو رشک ہوا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قدر نازل فرمائی، اور اس سورت کے اندر اللہ نے بتا دیا اے امت محمدیہ تم گھبراؤ نہیں، بے شک تمہاری عمریں ان کے مقابلے میں کم ہیں، لیکن ہم تمہیں ایک ایسی رات دیتے ہیں، اس رات کو تم عبادت میں گزار لو گے، ایک رات عبادت کرو گے 1000 مہینوں سے بڑھ کر عبادت کرنے کا تمہیں ثواب مل جائے گا۔ ابن ابی حاتم نے حضرت مجاہد سے مرسلاً یہ روایت نقل کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک مجاہد کا ذکر فرمایا جو 1000 مہینے تک مسلسل جہاد میں مشغول رہے، کبھی ہتھیار نہیں اتارے۔ مسلمانوں کو یہ سن کر تعجب ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر نازل فرمائی، اس ایک رات کو تم عبادت میں گزار لو، مجاہد کی عمر بھر کی عبادت 1000 مہینے سے بہتر تمہیں عبادت میں گزارنے کا ثواب مل جائے گا۔ علامہ ابن جریر نے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے ایک دوسرا واقعہ ذکر کیا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک عابد رہتا تھا، عبادت کرنے والا، ساری رات عبادتوں میں مشغول رہا، صبح ہوتے ہی جہاد کے لیے نکل کھڑا ہوا، دن بھر جہاد میں رہنا، رات بھر عبادت میں لگے رہنا۔ 1000 مہینے اس نے اسی مسلسل عبادت میں اسی طرح گزار دیے، رات بھر عبادت، دن بھر جہاد۔ اس پر صحابہ کرام کو رشک ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قدر نازل فرمائی۔ دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے، اللہ نے ہمیں لیلۃ القدر جیسی نعمت سے نوازا ہے، ہم اس کی بڑی قدر کرنے والے بنیں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ نے کہا لیلۃ القدر 1000 مہینے کے برابر۔ یہ معنی نہیں وہ رات 1000 مہینے کے برابر، بلکہ یہ رات 1000 مہینے سے کہیں زیادہ بہتر، جس کا حساب ہم نہیں کر سکتے۔
اللہ جل شانہ کی حکمت ہے، اتنی بڑی نعمت اللہ نے دے دی، ہم ناقدروں کے لیے ایک بڑی اللہ کی ایک نعمت ہے، اگر ہم اس کی قدر کرنے والے بن گئے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا اس نعمت کے حاصل کرنے کے لیے تھوڑی تکلیف بھی آپ کو اٹھانی پڑے گی۔ جب اللہ اتنی بڑی نعمت دے رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا بھی پڑتا ہے۔ اللہ نے یہ شب قدر آخر عشرے میں رکھی ہے، آخر عشرے کی طاق راتوں میں رکھی ہے۔ طاق راتوں سے مراد 20 پر 1واں روزے سے پہلے جو رات آتی ہے وہ رات، یعنی 20ویں روزے کے عصر کے بعد سے مغرب جو شروع ہوتی ہے یہ 21ویں کی رات ہے۔ ایسے ہی 23ویں روزے کی رات، 25ویں روزے کی رات، 27ویں روزے کی رات، 29ویں روزے کی رات، 20 پر 1، 20 پر 3، 20 پر 5، 20 پر 7، 20 پر 9، یہ 5 راتوں میں سے کسی ایک رات میں یہ شب قدر آتی ہے۔ یہ بھی ضروری نہیں ایک سال شب قدر 25ویں رات میں آئے تو آئندہ سال 25ویں رات ہی میں آئے گی، یہ کوئی ضروری نہیں، کبھی 21 میں، کبھی 25 میں، کبھی 27 میں، کبھی 29 میں، 5 طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں شب قدر ضرور ہوگی۔ صحیح مسلم میں حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَاطْلُبُوهَا فِي الْفِطْرِ مِنْهَا، شب قدر کو رمضان کے آخر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 1160 پر 5 نمبر کی۔ شب قدر کو اللہ نے چھپایا کیوں؟ بتا دینا چاہیے تھا امت کو اس رات میں شب قدر ہے، لیکن اللہ نے اس کو پوشیدہ رکھا۔ اس کے پیچھے حکمتیں کیا ہیں؟ سب سے بڑی حکمت یہ ہے اللہ کی اپنی مرضی، اللہ جو چاہتے ہیں وہی شریعت ہے، اس میں ہماری مرضی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اگر شب قدر کو اللہ ظاہر کر دیتے تو ہم جیسے کوتاہ کم ہمت والے لوگ اسی ایک رات کو پکڑ کر بیٹھ جاتے، سارے سال عبادت کو چھوڑ دیتے۔ شب قدر ظاہر کر دینے کی صورت میں اگر کسی سے یہ رات چھوٹ گئی تو ان کو بہت نقصان بھی ہوتا، دیگر راتوں میں دل جمی سے وہ عبادت نہیں کر پاتے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کی 5 طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات میں اللہ نے یہ شب قدر رکھی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو ڈھونڈیں، اس کو 5 راتوں میں بھی جم کر ہم عبادت کریں۔ رمضان کی عبادت میں حق تعالیٰ جل جلالہ فرشتوں پر فخر فرماتے ہیں، دیکھو میرے بندوں کو کس طریقے سے یہ لوگ عبادت میں لگے ہوئے ہیں، فرشتوں پر فخر کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو اپنی نیکی دکھائیں۔ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اس لیے باہر تشریف لائے کہ ہمیں بتا دیں شب قدر کب آتی ہے۔ باہر آ کر دیکھے 2 مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس لیے آیا تھا تو میں شب قدر کی اطلاع دوں، مگر 2 آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہو رہا تھا جس کی نحوست کی وجہ سے اللہ نے یہ بات میرے ذہن سے اٹھا لی۔ کیا بعید ہے یہ اٹھا لینا اللہ کے علم میں بہتر ہو۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ یاد رکھیں لڑائی جھگڑا ہمیشہ رحمتوں کو ختم کر دیتا ہے، برکتیں اس سے ختم ہو جاتی ہیں۔ لڑنا جھگڑنا کس قدر برا عمل ہے، اس کی وجہ سے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے شب قدر کی تعیین اٹھا لی۔ کب آتی ہے شب قدر؟ اللہ نے بتا دیا تھا، مسلمانوں کے لڑائی جھگڑے کی وجہ سے وہ بھلا دیا اللہ نے۔ کس رات کو شب قدر ہے بتا دیا تھا، پھر بھلا دیا جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے۔ اندازہ کریں جھگڑا ہمیشہ نعمتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے پتہ چل جائے فلاں رات کو شب قدر ہے تو میں کیا دعا مانگوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ بے شک بہت معاف کرنے والے ہیں، معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، مجھے معاف کر دیجئے۔ یہ دعا ہمیں شب قدر میں زیادہ پڑھنی چاہیے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے 3850 نمبر کی۔ زیادہ سے زیادہ ہمیں شب قدر میں دعائیں مانگنی چاہیے۔ شب قدر کی
اہم علامتیں اللہ نے بتائی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے اس کی ذکر کیے ہیں۔ شب قدر کی 2 اہم علامتیں حدیث کے اندر پائی جاتی ہیں۔ جس رات شب قدر ہوگی وہ رات بہت زیادہ گرم بھی نہیں ہوگی، زیادہ ٹھنڈی بھی نہیں ہوگی۔ دوسری علامت یہ ہے، شب قدر کے صبح کو جب سورج نکلے گا تو سورج کی شعاعیں، کرنیں نہیں ہوتی، ایک دم جلے جیسی دھوپ نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کی برکت سے رات کو اتنی نرم ملائم اللہ نے بنا دیا۔ شب قدر کی بہت سارے فضائل قرآن کے اندر بھی ہیں، حدیث کے اندر بھی ہیں۔ پہلی فضیلت یہ ہے، شب قدر میں قرآن جیسی مقدس کتاب نازل ہوئی۔ دوسری فضیلت یہ ہے، شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تیسری فضیلت یہ ہے، شب قدر میں فرشتے اترتے ہیں، فرشتوں کی ایک خاص جماعت اترتی ہے۔ روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ اترتے ہیں، کعبۃ اللہ پر ہرا جھنڈا گاڑتے ہیں اور سارے فرشتوں کو حکم کرتے ہیں زمین پر پھیل جاؤ۔ جو بھی بندہ آج کی رات عبادت میں لگا ہوا ہو تم اس کے پیچھے مغفرت کی دعا کرتے رہو، کوئی دعا کر رہا ہو تو اس کی دعا پر آمین کہو۔ یہ رات پوری رات مغرب سے لے کر فجر کی اذان تک، صبح صادق تک خیر و برکت والی، امن و سلامتی والی رات ہوتی ہے۔ فرشتوں کی طرف سے مومنین کو سلام ہوتا رہتا ہے، ہر فرشتے کی جماعت آتی ہے، مومنین کو سلام اور مبارکبادی دے کر جاتی ہے۔ اس رات کی فضیلت و اہمیت کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ کیا، ہمیں بتایا، جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہوگا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے شب قدر میں جو عبادت کے لیے کھڑے ہوں گے، اللہ ان کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے، نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر وغیرہ میں مشغول رہیں، ثواب کی امید سے، دکھاوا نہ ہو، خالص اللہ کی رضا کے لیے یہ عمل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ من حرمها فقد حرم الخیر کلہ ولا یحرم خیرہا الا کل محروم۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا سارے ہی خیر سے محروم رہ گیا۔ شب قدر کی بھلائی سے کوئی محروم نہیں رہتا، مگر وہ جو حقیقتاً محروم ہے، بد نصیب ہے، وہی محروم رہتا ہے۔ ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ ایک روایت میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شب قدر آتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ اترتے ہیں، ان تمام لوگوں کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں جو اس رات میں عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بیہقی کی روایت ہے 3717 نمبر کی۔ ایک حدیث میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شب قدر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں، وہ فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں۔ وہ فرشتے ہر اس بندے کو سلام کرتے ہیں جو اس رات میں عبادت کر رہا ہوتا ہے، ان لوگوں سے مصافحہ کرتے ہیں، ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام صبح کو فرشتوں سے کہتے ہیں، اب چلو۔ فرشتے پوچھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے بارے میں کیا فیصلہ فرمایا؟ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں، اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے سب کو معاف کر دیا، صرف 4 آدمیوں کو اللہ نے شب قدر میں معاف نہیں کیا۔ یاد رکھیں، یہ سچی حدیث ہے۔ شعب الایمان کی یہ روایت ہے، بیہقی کی 3690 پر 5 نمبر کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 4 آدمیوں کے سوا سب کی اللہ مغفرت کر دیتے ہیں۔ وہ 4 آدمی کون ہیں؟ نمبر 1، جو شراب پینے کا عادی، جب دیکھو شراب، جب دیکھو شراب، اللہ اسے معاف نہیں کرتے۔ ہاں، اگر وہ توبہ کر لیا تو اس کی بھی معافی ہو سکتی ہے۔ نمبر 2،
ماں باپ کا نافرمان۔ بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، میری پیاری ماؤں اور بہنوں، غور سے سنیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اللہ اسے بھی اس رات میں معاف نہیں کرتے۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو ماں باپ کی باتوں کا انکار کر دیتے ہیں، ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں، ماں باپ کی بات سننا ان کے لیے ایک مصیبت سمجھی جاتی ہے۔ ماں باپ جو بولے وہ کرنے کو ان کا دل نہیں چاہتا۔ اللہ کہتے ہیں اتنی بڑی رات میں سب کی جہاں مغفرت ہوتی ہے، ماں باپ کی باتوں کا انکار کرنے والے، ماں باپ کو ستانے والے، ماں باپ کو مارنے والے، ماں باپ کو گالیاں دینے والے، ماں باپ سے نفرت کرنے والے، ایسے لوگوں کی اللہ پاک اس رات میں مغفرت نہیں کرتے۔ جب اتنی بڑی رات میں ہماری مغفرت نہیں ہوگی تو پھر ہماری مغفرت کے لیے اور کون سی رات ہوگی؟ نمبر 3، رشتہ توڑنے والے۔ جو بھائی بہن کا آپس کا رشتہ، میاں بیوی کا آپس کا رشتہ، ماں باپ اولاد کا آپس کا رشتہ، ساس سسر کا رشتہ، بہو داماد کا رشتہ، اللہ نے جو رشتے قائم کیے ہیں ان رشتوں کو نبھانا شریعت کہتی ہے۔ ہم ذرا سی باتوں کو لے کر آپس میں جھگڑتے ہیں، رشتے توڑ لیتے ہیں، ناتا کاٹ لیتے ہیں، خالہ سے بات نہیں کرتے، تیمہ سے بات نہیں کرتے، پھوپھی سے بات نہیں کرتے، ماموں سے بات نہیں کرتے، میری اس سے بنتی نہیں، میرا ان سے ہوتا نہیں، میرا ان سے جھگڑا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں شب قدر جیسی عظیم رات میں رشتہ توڑنے والوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 4، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے تعلق سے دل میں کینہ، حسد، جب دیکھو جلن، جب دیکھو ایک دوسرے کا برا سوچنا، جب دیکھو ایک دوسرے کے بارے میں برا خیال کرنا، جن کے دلوں میں میل بھرا رہتا ہے، ایسے لوگوں کی بھی اللہ تعالیٰ اس رات مغفرت نہیں کرتے۔ محترم ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کو صاف رکھیں، کسی کے تعلق سے کوئی برا نہ سوچے۔ اس رات کی سب سے بڑی فضیلت تو یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ایک سورت مستقل نازل فرما کر اللہ نے ہمیں بتا دیا شب قدر کے اندر ہمیں عبادت کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ اگر ہمیں معاف کر دے سب سے بڑی دولت ہے اللہ کی۔ اس رات میں بھی ہماری معافی نہیں ہوگی تو پھر ہمیں کون سی رات چاہیے جس میں ہماری معافی ہو سکے؟ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے اس رات میں دعا کی عبادت زیادہ بہتر ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس رات میں دعا کی عبادت زیادہ بہتر، کیونکہ اس رات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو دعا سکھائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ بے شک بہت معاف کرنے والے ہیں، معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، مجھے معاف کر دیجیے۔ علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں صرف دعا ہی پر اکتفا نہ کرے بلکہ مختلف عبادتوں کو جمع کرے، تھوڑی دیر قرآن کی تلاوت بھی پڑھیں، تھوڑی دیر نماز بھی پڑھیں، صلاۃ الحاجت پڑھیں، صلاۃ التوبہ پڑھیں، صلاۃ التسبیح پڑھیں، تھوڑی دیر بیٹھ کر ذکر اذکار بھی کریں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم پڑھیں، استغفر اللہ پڑھیں، یا تیسرا کلمہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھا کریں، یا چوتھا کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر پڑھیں، یا استغفار پڑھیں استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھیں، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات میں تمام عبادتیں منقول ہیں۔ آپ قرآن بھی پڑھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، دعا بھی کرتے تھے، تسبیحات بھی پڑھا کرتے تھے۔ بہتر طریقہ عبادت کا ہم تھوڑی دیر دعا میں، تھوڑی دیر قرآن کی تلاوت میں، ذکر و اذکار میں گزاریں، ہرگز فضول باتوں میں اس رات کو نہ گزاریں۔ یہ رات نیک کاموں میں گزرے، اس کی ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے۔ یہ رات تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنائی کہ بندہ تنہائی میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے رب کے سامنے عرض و معروض کرے۔ اس رات میں سب سے اچھی عبادت یہ ہے آدمی لمبی لمبی سورتوں کے ساتھ نوافل تنہا پڑھیں، جماعت کے ساتھ نفل نماز نہ پڑھیں،
نفل کی جماعت نہیں ہوتی، لمبی صورتوں کے ساتھ نفل پڑھیں، لمبا قیام کریں، لمبا رکوع کریں، لمبا سجدہ کریں، رکوع اور سجدے میں مسنون دعائیں مانگیں، پھر اس کے بعد قرآن کی تلاوت کریں، تھوڑی دیر ذکر کریں، درود زیادہ پڑھیں، استغفار کی تسبیح کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تسبیحات زبان پر جاری رکھیں۔ اگر کسی کام میں بھی مشغول ہوں تو اس وقت بھی اللہ اللہ کرتے رہیں، اس رات میں دعائیں مانگیں۔ وجہ اس کی یہ ہے، یہ رات تقدیر کی رات ہوتی ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی موت و حیات کے فیصلے کرتے ہیں، کون مرے گا، کون جیے گا، کون پیدا ہوگا، کون کب کس حالت میں کس کی موت ہوگی، کون حج کرے گا، کس کے گھر میں شادیاں ہوں گی، کس کی کمائی میں کتنا نفع ہوگا، کس کے گھر میں رزق کے فیصلے ہوں گے، کس کے گھر میں مصیبتیں اتریں گی، کس کا دکان چلے گا، کس کا دکان ڈھپ ہو جائے گا۔ نفع نقصان کے فیصلے، عزت ذلت کے فیصلے، موت و حیات کے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی شب برات سے لے کر شب قدر تک جو بھی ہم نے مانگا اس کے مطابق فیصلہ کر کے فائنل لسٹ، آخری فیصلہ کر کے لسٹ فرشتوں کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں۔ اس کی زندگی اتنی لمبی ہوگی، اس کی زندگی اتنی مختصر ہوگی، اس کی زندگی میں یہ کھانے کو ملے گا، یہ پینے کو ملے گا، یہ ایسا پہنے گا، یہ ایسا رہے گا۔ سارے تقدیر سے جڑے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں۔ کیا ہم نہیں چاہتے اس رات میں اللہ کو راضی کرائیں، اس رات میں اللہ سے اپنی حاجتیں اللہ سے پوری کروائیں؟ اللہ تو معاف کرنے کو تیار، اللہ تو دینے کو تیار، اللہ شفا کرنے کو تیار، اللہ تعالیٰ مصیبتیں ٹالنے کو تیار، اللہ تمہاری ہر بات سننے کو تیار، تم دنیا مانگو دینے کو تیار، آخرت مانگو دینے کو تیار۔ اللہ تو پورے دینے کے لیے اترے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے اللہ مجھے رزق دے دے، حلال روزگار دے دے، یہ دنیا کی حاجت ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس پر بھی ثواب عطا فرماتے ہیں۔ آپ دنیا مانگو وہ بھی دینے کو تیار، آخرت مانگو وہ بھی دینے کو تیار۔ یہ رات اصل میں تنہائی میں گزارنے کی رات ہے۔ اللہ جل شانہ کے ساتھ تعلق قائم کریں، اللہ سے دعائیں مانگیں، عرض معروض کریں۔ آپ کی اپنی کیا حاجت ہے، آپ کی اپنی کیا ضرورت ہے، آپ کی کیا مصیبت پریشانی ہے، اللہ کے سامنے تنہائی میں بیٹھ کر رو دھو کر اللہ کو منانے کی، اپنی مصیبتیں پریشانیوں کو دور کرنے کی یہ رات ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان تھوڑی دیر جاگتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنے گھروں میں جا کر کے سو جاتے ہیں۔ نہ مانگنا ان کو یاد رہتا ہے، نہ عبادت کرنا ان کو یاد رہتا ہے، ان کو تو ہمیشہ سونا ہی ہے، ان کو تو ہمیشہ کھانا ہی ہے۔ بھائی سارے سال ہم کھاتے پیتے رہے، سوتے رہے، کیا اس رات ایک رات کو جاگ لیں گے تو کون سی مصیبت آ جائے گی؟ یہ راتیں جاگ کر عبادتوں میں گزارنے کی راتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان راتوں میں عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ معلوم نہیں کس کس کا بیڑا پار ہو جائے، لہٰذا ان راتوں میں اپنے دنیا کے مقاصد، دین کے مقاصد، معیشت کے مقاصد، ملک و ملت اور قوم کے مقاصد اللہ کے بارگاہ میں پیش کریں، دعا کریں، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے حالات کی اصلاح فرما دے۔ دعا کریں، یا اللہ ہمارے جتنی پریشانیاں ہیں ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ ہمارے بچوں کے نکاح کے مسئلے ہیں اللہ کے سامنے پیش کریں، اللہ سے عرض کریں، یا اللہ مقدمہ کئی سالوں سے چل رہا ہے، کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ دعا کریں، بہت سارے مسلمان بلا وجہ جیل میں بند ہیں، ان کے رہائی کے اللہ فیصلے کرے۔ دعا کریں، یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، اسلام کا، مسلمانوں کا بول بالا فرما۔ دعا کریں اللہ پاک اسلام اور مسلمانوں کو سربلندی عطا کرے، عزت کے اونچے مقام پر اللہ مسلمانوں کو رکھے۔ ہماری بچیاں دین کا سودا کر رہی ہیں، اللہ سے دعا کریں، یا اللہ سب کے ایمان کی حفاظت فرما، موت کے آخری سانس تک ایمان پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہیں۔ اللہ سے اس بات کی دعا کریں، موت آئے تو ہر ایک کو کلمے کی موت نصیب ہو، اللہ سے دعا کریں۔ قبر میں، حشر میں اللہ پاک ہماری ذلت و رسوائی سے حفاظت کرے، اللہ سے دعا کریں۔
ہم نے روزے رکھے ہیں، تراویح پڑھی ہے، سحری افطاری کی ہے۔ چھوٹی موٹی غلطیاں ہو سکتی ہیں انسان سے، اللہ پاک ہماری عبادتوں کو قبول کر لے، سب سے بڑی بات ہوگی۔ دعا کریں اللہ ہماری عبادتوں کو اپنے دربار میں شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ دعا کریں اللہ ہمیں باب الریان سے جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے۔ دعا کریں اللہ ہمارے ہر عمل سے راضی ہو جائے۔ دعا کریں اللہ ہماری مانگی گئی ہر دعا کو اللہ قبول کر لے۔ گھریلو مسائل کو اللہ حل کرے۔ کتنے لوگ پریشان ہیں، کہیں میاں بیوی کا مسئلہ طلاق تک پہنچ چکا ہے، کہیں بچے ماں باپ سے ناراض، کہیں ماں باپ بچوں سے تنگ آ گئے، کہیں بچوں کی پڑھائیاں ہو رہی ہیں، لاکھوں کی فیسیں باندھ دیے ہیں، لیکن کامیابی کی کوئی شکل نظر نہیں آتی۔ کوئی ڈاکٹری کی لائن پر لگا ہوا ہے لیکن کامیاب ہو نہیں رہا ہے، کوئی انجینئر بنا رہا ہے اپنے بچے کو، کامیاب نہیں ہو رہا ہے۔ اسکول کالج کی فیس بھرتی کر دیے لیکن بچے آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں۔ ہم پڑھانا چاہتے ہیں لیکن بچے پڑھ نہیں پاتے ہیں۔ کسی کا دماغ کند ہے، کند ذہن کا ہے بچہ، لاکھ کوششیں کرتے ہیں، بچہ ترقی نہیں کر پاتا۔ دعا کریں آج تقدیر کے فیصلے ہونے والے شب قدر کے اندر اس سے اچھی رات آپ کے سامنے کون سی ہو سکتی ہے؟ ساری امت کے لیے دعا کریں۔ فلسطینی مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، دنیا کے ہر کونے میں مسلمان ستائے جا رہے ہیں، اسلام کو بدنام کرنے کی پوری سازش رچی جا رہی ہے۔ کہیں مسجدوں کو نشانہ بنایا گیا، کہیں مدرسوں کو نشانہ بنایا گیا، کہیں مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر چل رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں یا اللہ ہم نے تو کس کے حوالے کر دیا؟ یا اللہ ہم تیرے ماننے والے، ہم تجھے اپنا معبود سمجھتے ہیں، مولا کریم تو ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ یا اللہ ہماری جائیداد کی حفاظت فرما، ہمارے جان کی، مال کی، عزت آبرو کی، عفت عصمت کی، ایمان اعمال کی حفاظت فرما۔ اللہ سے دعا کریں۔ یہ مانگنے کی رات ہے، اللہ کو منانے کی رات ہے۔ یہ شب قدر کی اہمیت کو سمجھیں، صرف بوندی لے کر گھر جا کر سو جانے کا نام نہیں ہے۔ اللہ کا احسان ہے شب قدر میں 27ویں رات میں قرآن بھی ختم ہوتا ہے۔ ختم قرآن پر جو دعا ہوتی ہے وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کم از کم 27ویں رات ہی کو جاگ لیتے۔ اکثر علماء کی رائے یہ ہے 27ویں کو شب قدر ہوتی ہے۔ ویسے اللہ کے نبی نے ہمیں نہیں بتایا 27ویں کو ہوتی ہے۔ حضرات صحابہ کرام کی رائے یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ فرماتے ہیں 27ویں کو شب قدر ہوتی ہے۔ یہ ہمیں اچھے طریقے سے معلوم ہے۔ اللہ کرے شب قدر 27ویں کو ہو جائے۔ ساری امت اس رات جاگتی ہے، لیکن اس رات میں بھی ہم عبادت ٹھیک سے نہیں کرتے۔ بوندی لیے اور فوراً گھر میں جا کر کے سو گئے۔ کیا ہم نے مانگا؟ کیا ہم نے نماز پڑھی؟ کیا ہم نے قرآن کی تلاوت کی؟ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہم تو صرف لڑنا اور دوسروں کے بارے میں بولنا جانتے ہیں، عبادت کرنا نہیں جانتے۔ بھائی ہم دوسروں کا کب تک گاتے رہیں گے؟ ذرا اب تو سمجھیں، اس رات کی قدر کر لیں۔ یہ رات ہاتھ سے نکل گئی، پھر آئندہ سال تک وہ رات آنے والی نہیں۔ اب ہمیں یہ بھی نہیں معلوم آئندہ سال تک ہم زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے۔ اس لیے اس رات کی بڑی قدر پہچانیں، اس رات کی قدر جانیں، اس رات کو عبادت میں گزارنے کی پوری کوشش کریں۔ اللہ پاک ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔